بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اس سے پہلے ہم لوگوں نے اسم کی تعریف پڑھی، اب ہم پڑھنے والے ہیں اسم کی قسمیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نوع الاسمی، اسم کی دو قسمیں ہیں۔ وہو ضربانی، یہ دو قسمیں یعنی اسم کی دو قسمیں ہیں۔ معرب، ایک معرب۔ اب معرب کی تعریف کر رہے ہیں کہ معرب کیا ہے۔ وہو ما یتغیر آخرہ بسبب العوامل الداخلۃ علیہ کزید، معرب وہ ہے جس کا آخر بدل جائے، جس کا آخری حرف کا اعراب بدل جائے بسبب العوامل، عوامل کی وجہ سے۔ کون سے عوامل؟ الداخلۃ علیہ، اس پر داخل ہونے والے، یعنی اسم پر داخل ہونے والے عوامل کی وجہ سے اس اسم کا آخری حرف کا اعراب بدل جائے، اسی کو معرب کہتے ہیں۔ یعنی آخری حرف میں تبدیلی آ جائے۔ تو جس اسم کے آخری حرف پر تبدیلی آ جائے اس سے پہلے، یعنی کوئی عوامل کی وجہ سے اس اسم سے پہلے کوئی فعل آ جائے، کوئی حرف آ جائے یا کچھ آ جائے، تو اس کے آنے کی وجہ سے اسم کا آخر میں اگر تبدیلی آ جاتی ہے تو وہ اسم کیا ہے؟ معرب ہے۔ آگے اور سمجھائیں گے مثال کے ساتھ۔ کزیدن، جیسا کہ زید، جیسا زید ہے۔ جاگا زیدن، جب ہم زید سے پہلے جاگا فعل لائیں گے تو زید فاعل بنے گا۔ جاگا زیدن، زید آیا، تو فاعل ہونے کی وجہ سے زید کا جو دال ہے اس پر آپ دو پیش دیکھ رہے ہیں، زیدن کہیں گے، جاگا زیدن، کیونکہ فاعل ہے، فاعل کا اعراب مضموم متضمہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے رأیت زیدن، میں نے زید کو دیکھا، تو جب میں نے کہا رأیت زیدن، جب زید کو میں نے مفعول بنایا تو زید کے دال پر دو زبر آ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ زید مفعول ہے اور مفعول کا اعراب فتحہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے زید سے پہلے اگر ہم حرف جر لے کے آ جائیں، جیسے مررت بزیدن، تو دال کے نیچے زیر، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ زید معرب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زید کا جو دال ہے، زید جو ایک اسم ہے، اس کا جو دال ہے، آخری کلمہ، آخری حرف جو دال ہے، اس کا اعراب بدل رہا ہے، کبھی زیدن ہو رہا ہے، کبھی زیدن ہو رہا ہے، کبھی زیدن ہو رہا ہے، تو دال کا اعراب بدل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معرب ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ معرب وہ ہے جس کا آخر کا اعراب، یعنی آخری حرف کا اعراب اس پر داخل ہونے والے عوامل کی وجہ سے بدل جائے۔ تو میں نے یہاں پر پہلے جاگا داخل کیا زید پر تو زیدن ہو گیا، پھر میں نے رأیت عامل کو داخل کیا تو زیدن ہو گیا، پھر میں نے حرف جر با داخل کیا تو زیدن ہو گیا۔ تو اس پر داخل ہونے والے عوامل کی وجہ سے زید کا جو دال حرف ہے، جو آخری حرف دال ہے، اس کا اعراب بدل رہا ہے، کبھی زیدن ہو رہا، کبھی زیدن ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ معرب ہے۔ تو دو قسمیں بتایا، ایک تو معرب ہو گیا، اب کہہ رہے وہ مبنی، اور ایک مبنی ہے۔ وہ بخلاف ہی، اور یہ اس کا الٹا، کس کا؟ معرب کا الٹا ہے۔ الٹا ہونے کا مطلب یہ کہ اس کا اعراب بدلتا نہیں ہے، ہر جگہ ایک جیسا رہتا ہے۔ جیسے ہاؤلائی کا ہاؤلائی فی لزوم الکسری، کسرہ کے لزوم کے ساتھ، کسرہ کے لازم ہونے کے ساتھ۔ جیسے کہیں گے جاگا ہاؤلائی، رأیت ہاؤلائی، مررت بہاؤلائی، تو جاگا ہاؤلائی، ہاؤلائی فاعل ہے، اس کے باوجود بھی ہاؤلائی جو اس کا آخری حرف ہے، حمزہ ہے، اس کے نیچے زیر آ رہا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہاؤلائی کو فاعل بنائیں گے تو ہاؤلاؤ ہونا چاہیے، لیکن نہیں، کیونکہ یہ مبنی ہے، اس کا اعراب نہیں بدلے گا، آخری حرف کا اعراب ہمیشہ ایک جیسا رہے گا۔ تو کہیں گے جاگا ہاؤلائی، رأیت ہاؤلائی، مررت بہاؤلائی، تو یہ کیا ہے؟ مبنی علی الکسرہ ہے، کسرہ کے ساتھ مبنی ہے، ہمیشہ زیر رہے گا ہاؤلائی کے آخری حرف پر۔ وَكَذَلِكَ حَزَامِي، اسی طریقے سے حزامی، یہ جو لفظ حزامی ہے یہ بھی ہر وقت حزامی رہتا، چاہے آپ اسے فاعل بنا دیں، مفعول بنا دیں، اس سے پہلے حرف جر لے کے آئے، کچھ بھی لے آئیے، لیکن وہ حزامی رہے گا، میم کے نیچے زیر ہی رہے گا۔ وہ امسی، اسی طریقے سے امسی جو لفظ ہے یہ بھی کیا ہے؟ مبنی علی الکسر ہے، ہمیشہ امسی ہی رہتا، امسو نہیں ہوتا ہے، امسا نہیں ہوگا کبھی، حزامی حزامہ نہیں ہوگا، حزامو نہیں ہوگا، ہمیشہ حزامی رہے گا۔ تو کہہ رہے ہیں فی لغت الحجازیین، وَكَذَلِكَ حَزَامِي وَأَمْسِي، حزامی اور امسی یہ جو دو لفظ ہے یہ دونوں حجازیین کی لغت میں مبنی علی الکسر ہے، باقی لوگوں کے اسم نہیں ہے۔
یعنی باقی لوگ اس کو مبنی الکسر نہیں مانتے ہیں، بلکہ وہ اعراب دیتے ہیں، فاعل کی حالت میں پیش دیتے ہیں، مفعول کی حالت میں وہ زبر دیتے ہیں، 2 زبر دیتے ہیں، اور حرف جر ہونے کی وجہ سے وہ کسرہ دیتے ہیں۔ لیکن جو حجازیین ہے وہی ان کو مبنی مانتے ہیں۔ وَكَأَحَدَ عَشَرَ وَأَخَوَاتِهِ فِي لُزُومِ الْفَتْحِ، اسی طریقے سے احد عشرہ، جو احد عشرہ سے لے کر 9 عشرہ تک ہے، یہ کیا ہے؟ مبنی علی الفتحہ ہے، یعنی اس پر ہمیشہ فتح آتا ہے، چاہے آپ اسے فاعل بنائے، مفعول بنائے، کچھ بھی بنائے، احد عشرہ ہی رہے گا۔ جیسے جاگ احد عشرہ رجلا، رأیت احد عشرہ رجلا، تو احد عشرہ کا اعراب کبھی نہیں بدلتا ہے، وہ ہمیشہ فتحہ کے ساتھ رہے گا۔ اخوات سے مراد یعنی احد عشرہ سے لے کر جو 9 عشرہ تک ہے، یہ اس کے اخوات ہے سارے، مطلب احد عشرہ سے 9 تک، فی لزوم الفتح، فتحہ کے لزوم کے ساتھ۔ وقبل و بعد و اخواتہما، اسی طریقے سے قبل و بعد اور اس کے اخوات ہے، اخوات یعنی جو اس کی بہن ہے، اس جیسے جو لفظ ہیں، فی لزوم الضم، ضمہ کے لزوم کے ساتھ، یعنی مبنی علی الضم۔ اذا حذف المضاف الیہ، تو اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اذا حذف المضاف الیہ، جب مضاف الیہ حذف ہو، ونوی معناہ، اور مضاف الیہ کے معنی کی نیت کر لی گئی ہو، یعنی یہ ہمیشہ جو قبل و بعد ہوتے ہیں یہ ہمیشہ مضاف بن کر کے استعمال ہوتے ہیں۔ اردو میں ہم جب بولتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو کس سے پہلے؟ کسی نہ کسی چیز سے پہلے ہوگا نا، بعد تو کس کے بعد؟ کسی نہ کسی چیز کے بعد ہوگا۔ تو قبل و بعد اردو میں بھی اور عربی میں بھی یہ مضاف بن کر کے استعمال ہوتے ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی مضاف الیہ ہوتا ہے، کبھی وہ مضاف الیہ زبان کے ذریعے سے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے، کبھی نہیں کیا جاتا ہے۔ تو وہی کی کہہ رہے ہیں کہ مبنی علی الضم اس وقت ہوگا جب مضاف الیہ محذوف ہو اور مضاف الیہ کے معنی کی نیت کر لی گئی ہو، یعنی لفظ تو ہم نہیں بول رہے ہیں، قبل و بعد کا جو مضاف الیہ ہے اس لفظ کو ہم زبان سے نہیں بول رہے ہیں، لیکن دل میں یا ذہن میں اس کے معنی کی نیت ہم نے کر لی کہ اس کا مطلب یہ ہے۔ وَكَمَن وَكَم، اسی طریقے سے من اور کم بھی کیا ہے؟ مبنی علی السکون ہے، یہ ہمیشہ من ہی رہتا ہے، کبھی منو نہیں کہیں گے، کبھی منی نہیں کہیں گے، یہ ہمیشہ من ہی رہے گا۔ کم ہمیشہ کم ہی رہے گا، میم پر جو سکون ہے وہ سکون ہمیشہ برقرار رہے گا۔ فی لزوم السکون، سکون کے لازم ہونے کے ساتھ۔ وہو اصل البنائی، اور یہ اصل مبنی ہے، یعنی جو مبنی علی السکون ہے یہ اصل مبنی ہے، کہہ رہے ہیں۔ اب اوپر جو آپ نے پڑھا ہے اسی کی تشریح یہ نیچے بتائیں گے۔ یہاں سے یہاں تک آپ نے جو کچھ پڑھا ہے اسی کی تشریح آپ نیچے پڑھنے والے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں الاسم المعرب، اسم مورب کیا ہے وہ بتائیں گے۔ شین سے مراد شرح، تشریح کر رہے ہیں۔ لما فرغت من تعریف الاسم بذکر شیء من علاماته عقبت ذلك بیان انقسامه الى معرب و مبنی، جب میں فارغ ہو گیا اسم کی تعریف سے، یعنی جب میں نے اسم کی تعریف کر دی، بذکر شیء من علاماته، اور اس کے کچھ علامتوں کا ذکر میں نے کر دیا، اسم کی تعریف ساتھ میں اس کے علامتوں کا کچھ ذکر میں نے کر دیا، عقبت ذالک، اس کے بعد میں لے آیا، عقب میں نے پیچھا کرنا، یعنی اس کے بعد میں نے پیچھا کیا کا مطلب یعنی کہ میں اس کے بعد لے آیا بیان انقسامہ الی معرب و مبنی، معرب اور مبنی کی طرف تقسیم ہونے کا بیان، یعنی اس کے بعد میں لے آیا معرب اور مبنی کا بیان کہہ سکتے اردو میں، اور اگر لفظی ترجمہ کریں گے تو یہ ہوگا کہ اس کے بعد میں لے آیا بیان انقسامہ، اس کے تقسیم ہونے کے بیان معرب اور مبنی کی طرف، یعنی اس کی جو 2 تقسیم ہے معرب مبنی، اس تقسیم کا بیان میں لے آیا۔ وقدمت المعرب، اور میں نے معرب کو مقدم رکھا، لأنہ الاصل، اس لیے کہ یہ اصل ہے، معرب کیا ہے؟ اصل ہے۔ وأخرت المبنی، اور میں نے مبنی کو مؤخر کر دیا، لأنہ الفرع، اس لیے کہ یہ فرع ہے، اصل نہیں ہے بلکہ مبنی فرع ہے۔ وذکرت ان المعرب هو ما يتغیر آخره بسبب ما يدخل علیہ من العوامل كزید، اور میں نے ذکر کیا کہ معرب وہ ہے جس کا آخر، معرب وہ اسم ہے جس کا آخر بدل جائے، یتغیر بدل جائے،
بسبب ما اس چیز کی وجہ سے یدخل علیہ جو اس پر داخل ہو من العوامل عوامل میں سے، یعنی عوامل میں سے کوئی عامل جب معرب اسم پر داخل ہوتا ہے تو اس کا جو آخری حرف ہوتا ہے اس کا اعراب بدل جاتا ہے۔ مثال دے رہے ہیں کہ زیدن، جیسا کہ زید، زید کیا ہے؟ ایک معرب اسم ہے۔ اب مثال دے رہے ہیں تقول تم کہتے ہو جاءنی زیدن رأیت زیدن ومررت بزیدن الا ترى ان آخر زید تغیر بالضمۃ والفتحۃ والکسرۃ، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ زید کا آخر بدل گیا ضمہ اور فتحہ اور کسرہ کے ذریعے، بسبب ما دخل علیہ من جاءنی، اور یہ بدلا کیوں؟ اس سبب سے جو اس پر داخل ہوا، وہ کیا؟ جاءنی ہے، رأیت ہے اور با ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے زید کو جاءنی کا فاعل بنایا تو فاعل کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ رفع ہوتا ہے، تو آپ نے زید کے دال کو رفع دیا، دو پیش دیا۔ وہیں جب آپ نے زید کو مفعول بنایا تو آپ نے مفعول کا اعراب نصب ہوتا ہے، تو آپ نے زید کے دال پر نصب دیا۔ وہیں آپ نے جب زید کو مجرور بنایا، مررت بزیدین، اس سے پہلے حرف جر لے کے آئے، تو آپ نے کیا کیا؟ زید کے دال پر دو تنوین لگا دیے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ زید کا اعراب بدل رہا ہے، کہیں زیدن ہو رہا ہے دال پر پیش، کہیں زیدن ہو رہا ہے دال پر دو زبر نصب، کہیں زیدن ہو رہا ہے دال کے نیچے زیر۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ زید کیا ہے؟ معرب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے جو اس پر عوامل داخل ہو رہے ہیں وہ عوامل کیا ہے؟ جاءنی ہے، جاءنی داخل ہوا زید پر تو زید مرفوع ہو گیا۔ رأیتو زید سے پہلے آیا تو زید، کیونکہ رأیتو فعل فاعل ہے تو ظاہر سی بات ہے زیدن مفعول بنے گا، تو زید کا اعراب دو فتحہ کے ساتھ آیا۔ اور جب آپ نے زید پر با داخل کیا تو زید کے نیچے زیر آ گیا۔ تو یہ جو عوامل ہے جاءنی، رأیتو، با حرف جر، اس کی وجہ سے زید کا اعراب بدل رہا ہے، آخری حرف کا اعراب بدل رہا ہے، اسی وجہ سے زید کیا ہے؟ معرب ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں فلو کان التغیر فی غیر الآخر لم یکن اعرابا، اگر یہ تغیر فی غیر الآخر آخر کے علاوہ میں ہو، یعنی زید کا جو آخری دال ہے، یہ تو مثال کے طور پر زید دیا ہے، کوئی بھی اسم لے لیجئے، اسم کے آخر میں تغیر نہ ہو بلکہ بیچ میں ہو جائے یا شروع میں کہیں ہو جائے، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ معرب نہیں ہوگا۔ فلو کان التغیر، اگر تغیر، اگر بدلاؤ، فی غیر الآخر آخر کے علاوے میں ہو، لم یکن اعرابا تو وہ اسم معرب نہیں ہوگا۔ کا قولک فی فلسن، اب مثال دے رہے ہیں جیسے کہ آپ کا قول فی فلسن، فلسن کے سلسلے میں، اذا صغرتہ، جب آپ اسے تصغیر بناتے ہیں تو کہتے ہیں فلیس، فلسن کو فلیس کہتے ہیں۔ جیسے رجل کی جب تصغیر بنائیں گے تو کہیں گے رجیل، چھوٹا آدمی، رجل مانا آدمی، رجیل تصغیر کریں گے تو معنی ہوگا چھوٹا سا آدمی۔ تو اسی طریقے سے جب فلسن کی تصغیر کریں گے تو ہو جائے گا فلیس۔ وَإِذَا كَسَّرْتَهُ، اور جب اسے آپ جمع مکسر بنائیں گے تو کہیں گے افلسن و فلوسن۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو تغیر ہو رہا ہے وہ بیچ میں ہو رہا ہے، آخر بیچ والا حرف کیا ہے؟ لام ہے، تو لام اور سین کے بیچ میں تغیر ہو رہا ہے، جو آخری حرف سین ہے اس پر کوئی تغیر نہیں ہو رہا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معرب وہ اسم ہے جس کے آخری حرف پر تغیر ہو، نہ کہ بیچ، اگر بیچ میں تغیر ہو رہا ہے تو وہ معرب نہیں ہے۔ معرب ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس اسم سے پہلے کوئی فعل آ جائے، کوئی فاعل آ جائے یا کوئی حرف جر آ جائے، اور ان کے داخل ہونے کی وجہ سے اس اسم کے جو آخری حرف ہے اس پر تغیر ہو، اس میں کوئی بدلاؤ آ جائے، زیدن بن جائے، حامدن بن جائے۔ جیسے حامد ہے تو حامدن فاعل ہوگا تو حامدن ہو جائے گا، اور جب مفعول بنائیں گے تو حامدن ہو جائے گا۔ تو دیکھیں کہ دال کے اوپر جو حامد کا دال ہے، جو آخری حرف ہے، اس پر مطلب تبدیلی ہو رہی ہے، اگر بیچ میں تبدیلی ہو جائے تو پھر وہ معرب نہیں ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ فلسن کو اگر فلیس بنا دیں گے تو یہ تبدیلی بیچ میں ہے، چونکہ تبدیلی آخر میں نہیں بیچ میں ہے، لہٰذا یہ معرب نہیں ہے۔ وَكَذَا لَوْ كَانَ التَّغَيُّرُ فِي الْآخِرِ، اسی طریقے سے اگر تغیر آخر میں ہو، یعنی آخر میں بدلاؤ ہو، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ بِسَبَبِ الْعَوَامِلِ، لیکن وہ عوامل کی وجہ سے نہیں ہو، یعنی عوامل یعنی جو بھی
فعل اس اسم سے پہلے آ رہا ہے جو اس پر عمل کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں عوامل. جیسے رأیت زیدن، تو یہاں پر رأیت کیا ہے؟ عوامل ہے. جاءنی زیدن، تو جاءنی کیا؟ عوامل ہے. اسی طریقے سے با حرف جر داخل کر دیے، جیسے مررت بزیدن، تو جو با حرف جر ہے یہ کیا؟ عوامل ہے. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اخیر میں تبدیلی ہو لیکن عوامل کی وجہ سے نہ ہو. جیسے کہ آپ کا قول جلست حیث جلس زید، میں وہاں بیٹھا جہاں زید بیٹھا. فإنه يجوز أن تقول، تو یہ کہنا آپ کے لیے جائز ہے، حیث بالضم ضمہ کے ساتھ، حیث بالفتحہ کے ساتھ، وحیث بالکسرہ کے ساتھ. الا ان هذه الاوجه الثلاثه ليست بسبب العوامل، اس لیے کہ مگر یہ کہ یہ تینوں صورتیں عوامل کی وجہ سے نہیں ہیں. یعنی حیث ایک ایسا لفظ ہے جہاں آپ تینوں اعراب پڑھ سکتے ہیں، حیث بھی پڑھ سکتے ہیں، حیثہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور حیثی کی بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کا عوامل سے کوئی تعلق نہیں، عوامل رہے نہ رہیں اس کا اعراب تینوں طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ آخر میں تبدیلی تو ہو رہی ہے، کبھی حیثو ہو جا رہا، کبھی حیثہ ہو جا رہا، کبھی حیثی ہو جا رہا، لیکن کسی عوامل کی وجہ سے نہیں ہو رہا، خود بخود ہو رہا. اب خود بخود اس کو پڑھ سکتے ہیں، حیثہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کا من چاہے تو حیثی پڑھ دیجئے، آپ کا من چاہ رہا تو آپ حیثو پڑھ دیجئے، کسی عوامل کی وجہ سے نہیں. وہاں پر کیا تھا؟ کسی نہ کسی عوامل کی وجہ سے آخر میں تبدیلی آ رہی تھی. جیسے رأیت زیدن، تو رأیت زیدن کبھی نہیں کہہ سکتے ہیں. اگر آپ رأیت زیدن کہیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ زید کیا ہے؟ رأیت کا مفعول ہے، اور مفعول کا اعراب نصب ہوتا ہے نہ کہ رفع ہوتا ہے. اگر آپ کبھی بول بھی دیں گے تو غلط ہو جائے گا. جبکہ یہاں آپ جیسے یہاں پر استعمال ہوتا ہے جلست حیث جلس زیدن، تو یہاں آپ تینوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. جلست حیث جلس زیدن پڑھ سکتے ہیں، جلست حیثی جلس زیدن پڑھ سکتے ہیں. تو یہاں عوامل کا اس پر کوئی یہ نہیں ہے، مداخلت نہیں ہے، یہ خود بخود اس کا اعراب مطلب آخر میں بدل رہا ہے. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ آخر میں بدلاؤ ہو، تغیر ہو، لیکن وہ عوامل کی وجہ سے نہ ہو تو وہ بھی معرب نہیں ہوگا. معرب ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ آخر میں جو تبدیلی آ رہی ہے، جو چینج آ رہا ہے، وہ کسی نہ کسی عوامل کی وجہ سے ہو جو اس سے پہلے آئے، اس اسم سے پہلے آئے. الا تری ان العامل واحد، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ عامل واحد ایک ہے، وہو جلسہ، اور وہ جلسہ ہے. وقد وجد معه التغیر المذکور، اور اس کے باوجود اس میں مذکورہ تغیر پایا گیا ہے. انشاءاللہ کل اس سے آگے پڑھیں گے.